مہر بانو صاحبہ، بہت ساری اس میں چیزیں سوال کی شکل میں اٹھی تھیں کہ یہ سپریم کورٹ کے ایک ضابطے کی چیف جسٹس کے سوالوں میں یہ مضمر تھا کہ خلاف ورزی ہوئی ہے. اب آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں سارے معاملے کو؟ کیونکہ وہ وضاحت تھی، دوسری طرف سے جو تفصیلی فیصلہ جاری ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ سب سپریم کورٹ کا یہ بینچ یا 8 ججز یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں تھی. اب کس طرح سے اس کو دیکھیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، اتنے زیادہ ایشوز بن چکے ہیں جوڈیشری کے فیصلوں کے بنیاد پر کہ میرے خیال میں تو ایک بہت ہی کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے ملک میں. دیکھیے، سب سے پہلے تو جو آپ بات کر رہے تھے کہ عالیہ نیلم صاحبہ نے جو تاریخ رکھی ہے سننے کی کہ کیا یہ قابل سماعت ہے آرڈیننس پہ جو اپیلز ہیں، اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو میرے خیال میں جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے جو ان کو نئے اختیارات دیے گئے ٹو بیکم دا ماسٹر آف دا روسٹر اگین بایا پریزیڈنشل آرڈیننس، ان کو شاید ان اختیارات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن بھی یہی رہی ہے کہ ایک بندہ ماسٹر آف روسٹر نہیں ہو سکتا. اسی لیے جب آرڈیننس جب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آیا تھا تو انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا تھا اور یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ وہ خود اپنے یہ اختیارات جو ہیں وہ شیئر کرنے کو تیار ہیں. تو سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ایک اس کا استعمال کیا، اور اگر کیا بھی ہے تو اب یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ زیر بحث ہے ہائی کورٹس میں، مختلف ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا گیا ہے، تو شاید جو 63A کی ریویو کے لیے انہوں نے بینچ بنائی ہے اس کو انہیں شاید بینچ کو ریویو کرنا چاہیے ہے یا انتظار کرنا چاہیے ہے کہ جب تک اس آرڈیننس پہ ایک واضح جواب نہیں آتا عدالت کی طرف سے تو وہ اس کے آگے اس کے ساتھ موو فارورڈ نہ کریں. میرے خیال میں اس سے ایک جو کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے اس میں شاید تھوڑی کمی آئے گی. اب جہاں تک ایک میجورٹی آرڈر کا سوال ہے تو دیکھیے آرٹیکل آپ کے 189 اور 190 کے تحت سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہوتے ہیں وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں، نہ باقی صرف عدالتوں پر مگر آئینی اداروں پر بھی کہ جنہوں نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس وقت کیا ابہام رہ گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ بار بار جو ہے سیشن کال کرتی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. بات بہت سمپل ہے. آپ بے شک ایک آئینی ادارہ ہے بٹ آئینی ادارہ جو ہے وہ آئین کے تابع ہوتا ہے. آئین کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے، آپ اس کے اوپر عمل کریں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. کوئی کنفیوژن نہیں ہے. بانو صاحبہ کہ جو آوازیں یہ کستے ہیں کوئی خاتون اس کو انڈورس کرتی ہے، آپ کرتے ہیں اسے انڈورس؟ میں تو کسی بھی خاتون کے خلاف اس طرح کے الفاظ انڈورس نہیں کرتی، مگر مریم بی بی سے پوچھیں کہ وہ جو ٹرول فارم چلاتی ہیں اور سب سے غلیظ زبان جو ہے نا عورتوں کے حوالے سے وہ PMLN کے اکاؤنٹس ہی کرتے ہیں. اور اکثر میں آپ کو ذاتی ایکسپیرینس بتا رہی ہوں. اور اسد اللہ صاحب اگر آپ چاہتے تو میں آپ کو وہ میرے پاس I have those tweets saved، میں آپ کو ان کی تصویریں بھیج دوں گی، آپ جا کے دیکھ لیجیے ان اکاؤنٹس کو کون فالو کرتا ہے. یہ بات تو خود کرتی ہیں جو کہ بہت غلیظ گفتگو کرتے ہیں. تو آپ بالکل توبہ کیجئے کاظمی صاحب، آپ کو توبہ کرنی چاہیے ہے کیونکہ میں آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتا رہی ہوں. آپ کو ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی تضحیق کا کبھی سامنا کرنا پڑے میں مذمت کروں گا. اگر ہماری طرف سے کوئی کرے تو میں بالکل اس کی مذمت کرنا پڑا ہے. اور مجھے بتائیے، آپ لوگ آوازیں اٹھاتے ہیں جب تحریک انصاف کے نمائندوں کی بیوی بیٹیوں کو اٹھایا جاتا ہے، کیا آپ کو تب وہ غلط نہیں لگتا؟ دیکھیں 9 مئی میں جو ملوث ہیں مہربانو، جو 9 مئی میں ثانیہ 9 مئی میں ملوث ہیں، ان کے اگر چہرے واضح ہیں CCTV فوٹیجز کے اندر، ویڈیوز کے اندر، تو ریاست تو اپنی ریٹ قائم کرے گی نا. میں علی امین گنڈا پور والی بات کروں گا. صرف ٹائم ختم ہو رہا ہے، مجھے موقع دے دیں کیونکہ میرے والد کا چہرہ مجھے ایک بھی CCTV کی فوٹیج میں دکھا دیجئے اور پھر مجھے بتا دیجئے کہ آج تک اتنے مہینے گزر گئے ان کی بیل تک پہ سنوائی نہیں ہوتی. آیوگ کہتا ہے کہ ان کا انویسٹیگیشن ان کا نام وہ لے رہے ہیں جو وہاں پہ ان کا نام لے رہے ہیں انویسٹیگیشن میں لوگ مہربانوں نام لے رہے ہیں ان کا کہ سرگنا یہ لوگ اپنے گریبانوں میں جھانکے سر اور جھوٹ بولنا بند کرتے ہیں. چلیں ہو گیا.